افسران جو ہمارے ASPs بھرتی ہوتے ہیں کیا ان کو بھی ٹریننگ کرواتے ہیں؟ کم از کم اس وقت SSP یا DIG کے خرم اس کا نام تھا، یہ منصیرہ سائٹ کا، تو یہ مقابلے میں شہید ہو گیا تھا دوران مقابلہ۔ وہاں پہ کچھ سننے میں آتا ہے کچھ لوگ مس بیہیو کرتے ہیں، رویہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ 18 سال وہ ایک معاشرے میں ایک سوسائٹی میں وقت گزار کے آتا۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ جو شاگرد اپنے استاد کی سختی برداشت نہیں کرتا نا، اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اسلام آباد پولیس یا پولیس کے جوان کو یہ کہتے نہیں سنو گے کہ سر جی 4 بج گئے میں نے گھر جانا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلام آباد پولیس ویب ٹی وی پوڈ کاسٹ۔ تربیت کے عمل سے ہی انسان کی زندگی کی رفت اور عظمت ہے۔ تعلیم و تربیت کے امتزاج سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ تربیت کسی بھی فرد، معاشرے یا ادارے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہونے والے نوجوان تربیت کے سخت ترین مراحل سے گزر کر ایک اچھے پولیس آفیسر ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی ہی شخصیت جو اسلام آباد پولیس کے نئے بھرتی ہونے والے نوجوانوں کو تربیت کے مراحل سے گزارتی ہے اور انہیں ایک اچھا پولیس آفیسر بنانے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں اور ان کا تعارف جانتے ہیں انہی کی زبان۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہے آپ کے؟ شکر الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ سر۔ سر اپنا تعارف کروائیے گا اور آپ اسلام آباد پولیس میں کیا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ فیاض احمد میرا نام ہے، 2001 میں بھرتی ہوا تھا اسلام آباد پولیس میں، تو 2005 میں نے ڈرل انسٹرکٹر کورس کیا تھا، اس کے بعد لگاتار ایز اے ڈرل انسٹرکٹر کے طور پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں CPC میں۔ اچھا، ڈرل انسٹرکٹر کے لیے آپ نے کوئی نام دیا تھا، کوئی کال چلی تھی کہ ڈرل انسٹرکٹر کے لیے نام دیے جائیں، یا کوئی کورس کیا تھا؟ اگر کورس کیا تھا تو کیا وہ ملکی لیول پہ تھا یا غیر ملکی لیول پہ بھی تھا؟ یہ جو ہمارا محکمہ اسلام آباد پولیس، اس میں بیسک جو بھرتی یہ کانسٹیبل یا SI ہوتے ہیں نا، تو جب یہ بھرتی ہو جاتے ہیں اس کے بعد مختلف قسم کے کورسز کرائے جاتے ہیں، جس میں ڈرل انسٹرکٹر ہے، ATS ہے، میڈیکل کی فیلڈ ہے، تو یہ باقاعدہ طور پہ کال چلتی ہے۔ جو والنٹیئرلی آنا چاہتے ہیں آئیں، آ کے کورس کریں ڈرل انسٹرکٹر کورس، یہ 9 ماہ کا کورس ہوتا ہے، تو یہ ہم نے درخواست دی تھی، تو شکر الحمدللہ سلیکٹڈ ہوئے۔ یہ تھوڑا سا اس کا ہوتا ہے کرائٹیریا ہے، وہ ہم نے سارا کلیئر کیا، پھر یہ 9 مہینے کا کورس کیا، تو 2005 سے لے کر 2025 ابھی تک ایز اے استاد چل رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا کورس ہے ڈرل انسٹرکٹر، یہ تو نیشنل لیول کا ہے، لیکن اس میں سمجھے آپ کسی بھی چیز کو پالش کرتے ہیں نا، تو یہ پالش کے لیے انڈونیشیا بھی رہ کے آیا ہوں، ادھر میں نے مہینہ کا میڈیکل کورس کیا ہے، اس کے علاوہ یہ مختلف کورسز ہیں صرف پالش کرنے کے لیے، وہ انٹرنیشنل لیول کے کورسز ہوتے ہیں میرے۔ اس سے سمجھے جو ڈرل انسٹرکٹر کورس ہے، اس کو تھوڑی سی کیا کہہ سکتے ہو آپ کے بہتر کرنے کے لیے کورسز کرائے جاتے ہیں، وہ آؤٹ کنٹری بھی ہوتے ہیں۔ افسران جو ہمارے ASPs بھرتی ہوتے ہیں کیا ان کو بھی ٹریننگ کرواتے ہیں، یا صرف جو اسلام آباد پولیس کے لیے جوان بھرتی ہوتے ہیں کانسٹیبل سے ASI لیول تک ان کو؟ یہ ہماری نیشنل پولیس اکیڈمی ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ ڈرل انسٹرکٹر بلوائے جاتے ہیں ٹرینڈ، اور یہ ASPs کو جا کے ٹریننگ دیتے ہیں۔ میں بھی اس ادھر رہا ہوں، تقریباً 6 مہینے رہ کے آیا ہوں نیشنل پولیس اکیڈمی میں، تو ASPs کو ٹریننگ دی ہے۔ اچھا، آپ نے اسلام آباد پولیس کے اندر رہتے ہوئے والنٹیئرلی یہ والا شعبہ انسٹرکٹرشپ کا جو ہے شعبہ، یہ آپ نے جوائن کیا اپنی مرضی سے، کیا کبھی اس کا کوئی بینیفٹ بھی ہوا؟ لینا دیکھیں 2005 میں ہم بھی بالکل ینگ تھے نا، تو کوئی پتہ نہیں تھا، کسی نے ہمیں مشورہ دیا یار یہ آپ کورس کر لو تو فائدہ ہوگا، اور ابھی 52 ایئرز اولڈ ہوں، تو میں نے یہ جتنا آبزرو کیا کہ جتنی عزت ملی ہے، جتنا اس محکمے میں مجھے پہچان ایز اے استاد ملی ہے، میں بھی کسی کو بھی نہ ملی ہو، آفیسروں کو بھی نہ جانتے ہو جتنے یہ استادوں کو جانتے ہیں، کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر تک تو ہمیں جان رہے ہیں نا، جو 2005 سے لے کر ابھی 25 تک موجود ہیں، تو آپ حساب لگا لیں، عزت ہے، اس کورس کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سزا سے کبھی اس وجہ سے بچ گئے ہوں کہ اسلام آباد پولیس کے استادوں میں شمار ہے آپ کا؟ میں ایز اے استاد ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں تو ہمیں سزائیں نہیں ملتی، ہم ایسا کام ہی نہیں کرتے کہ جو ہمارا نمونہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے اوپر غلط جائے، ہماری زندگی تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے،
تو اس میں ہم نے نمونہ دینا ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں رول ماڈل کے طور پہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ. تو شکر الحمدللہ ہم بطور سزا کبھی نہیں پیش ہوئے. آفیسر نے ہمیں ہمیشہ انعام کے لیے بلوایا ہے اور انعام ہم نے وصول کیا. سر آپ نے بے شمار اسلام آباد پولیس کے جوانوں کو تربیت کروائی, کسی کے حوالے سے کچھ اچھی یادیں, کچھ دکھ بھری یادیں اگر آپ کو یاد ہوں تو پلیز شیئر کیجیے گا. دیکھیں سالوں کا پیریڈ ہے نا, اس میں بہت سارے چہرے آئے, بہت سارے چہرے گزر گئے, بڑے اچھے اچھے اسٹوڈنٹس جو ابھی حیات ہیں, اپنی اپنی نوکری پوری کر رہے ہیں. اس میں ایک جوان ہے ہمارا, میری اپنی پلٹون کا جوان تھا, میری اس کے ساتھ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی. خرم اس کا نام تھا, یہ منصیرہ سائڈ کا. تو یہ مقابلے میں شہید ہو گیا تھا دوران مقابلہ. یہ شہید ہو گیا تھا ینگ ایج میں, اباؤٹ 23 یا 24 ایئرس. تو مجھے ان کی کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں, ابھی بھی یاد ہیں, کیونکہ وہ شہادت والی نا نظمیں یا وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ان سے انسپائر ہوتے تھے. تو جب کبھی بھی ہو تو ابھی اس کی تصویر جب بھی نظروں کے سامنے گزرتی ہے نا تو وہ تو ہمارے بچوں کی طرح تھا, تو بس اس کی یادیں آتی ہیں کبھی کبھار. باقی تو ٹھیک ہے. ایک خرم ہمارا وہ جوان تھا جس کی یادیں پیاری پیاری یادیں ہیں میرے ساتھ. یقیناً یہ ایک استاد کے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے, کیونکہ استاد بات کی جگہ ہوتا ہے. بالکل دکھ کی بات بھی ہے, اور ہمارے محکمے کے لیے آنر کی بات بھی ہے کہ یہی ہمارے جوان ہیں جنہوں نے اس محکمے کا سر بھی بلند کیا ہوا ہے, چاہے ینگ ایج میں ہے چاہے جس میں بھی ہے, قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور سسٹم بھی چل رہا ہے, لیکن یادیں ان کی رہتی ہیں ہمارے ذہنوں میں. آپ کے کچھ شاگرد جو ایک سول لائف سے ایک دم سے پولیس کی لائف میں آتے ہیں, پھر ان کو اتنی سخت مشقت کرنی پڑتی ہے دوران ٹریننگ, کچھ دل ہار جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سے یہ نہیں ہوتی, ہم جا رہے ہیں, ان کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں جو یہ بھرتی والا سسٹم ہے نا, ریکروٹمنٹ یا جو بھی اس کا سسٹم ہے, یہ کالج لائف یا ایک سیول لائف چھوڑ کے بندہ جیسے ہی پولیس لائن میں قدم رکھتا ہے وہ ایک پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے جی. تو یہ سمجھے کہ آپ نے نا شیر کو پنجرے میں قید کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری تدبیریں کرنی پڑتی ہیں. کبھی پیار کرتے ہیں, کبھی سختی کرتے ہیں, کبھی انہیں میٹھے میٹھے خواب دکھاتے ہیں. تو شکر الحمدللہ بھاگنے نہیں دیتے, کیونکہ جو بچے آتے ہیں نا ادھر وہ بڑے خواب لے کے آتے ہیں, ماؤں کے خواب, باپ کے خواب, تو واپس نہیں جانے دیتے. جتنی بھی ہماری کوشش ہو ہم ادھر ہی رکھتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں. اتنی سخت تربیت, اس میں اخلاقیات بھی یقیناً سکھائی جاتی ہیں جی. آپ 6 سے 9 ماہ کا پیریڈ ہوتا ہے, ٹریننگ کروا کے انہیں فیلڈ میں بھیج دیتے ہیں جی. وہاں جا کر ان کا معاشرے میں جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, وہاں پہ کچھ سننے میں آتا ہے, کچھ لوگ مس بیہیو کرتے ہیں, رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور پولیس کے بارے میں غلط جو ہے نا امپریشن پڑتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, کہیں کوئی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس میں؟ جو بچہ یا جوان ہمارے پاس آتا ہے نا تو 18 سال کی عمر میں آتا ہے. 18 سال وہ ایک معاشرے میں, ایک سوسائٹی میں وقت گزار کے آتا ہے. جو تربیت ادھر سے لے کے آتا ہے نا, جو اچھی تربیت لے کے آتے ہیں اس کی تو ہم تکمیل کر دیتے ہیں. جس میں 19-20 کا فرق رہ جاتا ہے نا وہ بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن معاشرہ آپ کی نظر میں سارا سمجھتے ہیں کہ اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو اس میں ہم تربیت کا نہیں کہہ سکتے, اس میں ماحول کا کہہ سکتے ہیں. چاہے ماحول ہماری پولیس دے رہی ہے چاہے ہمارا معاشرہ دے رہا ہے, تو کمی ادھر کہیں ہے. ٹریننگ میں کمی نہیں ہے, ہمارے ماحول میں کمی نہیں ہے. شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ جو شاگرد اپنے استاد کی سختی برداشت نہیں کرتا نا, اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بادب بانصیب, بے ادب بے نصیب. اس نے باپ کی خدمت نہیں کی, ادب نہیں کیا, اپنے سے سینئر کی عزت نہیں کی یا استاد کی عزت نہیں کی, کسی نہ کسی جگہ پہ وہ ٹھوکر کھاتا ہے. اسلام آباد پولیس کی خواتین کو بھی ٹریننگ کروائی آپ نے؟ جی, آپ انہی میں سے ایک ان کا حصہ ہو نا, آپ نے میرے پاس ہی ٹریننگ حاصل کی. کچھ ڈفرینس ہوتا ہے لیڈیز کی ٹریننگ میں اور جینٹس کی, یا سیم ہوتی ہیں؟ جی نہیں, ڈفرینس نہیں ہے. ٹریننگ ان کی سیم ہے, ٹائم پیریڈ ان کا سیم ہے, لیکن صرف تھوڑا بہت ان کو ریلیکس دیتے ہیں. عورت اور مرد میں تھوڑا ڈفرینس ہے نا, اتنا ہم ان کو ریلیکس ضرور دیتے ہیں کہ ایزی ہو جائے. باقی ٹریننگ ان کی سیم ہے. وہی ٹف ٹائم انہوں نے گزارنا ہے, وہی پش اپ نکالنے ہیں, وہی رننگ کرنی ہے, ایکسرسائزز کرنی ہے, سیم انہوں نے کام کرنا ہے, مرد کے شانہ بشانہ. کبھی کوئی ایک لمحہ ایسا آیا ہو کہ آپ کو کسی بات پہ ہنسی آئی ہو
یہ بہت سارے ہو جاتے ہیں نا، لیکن ہمیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یہ ہماری فیلڈ ایسی ہے نا ڈرل انسٹرکٹر والی، اگر ہم ہلکا سا بھی فری ہو جائیں ریکروٹ یا ٹرینی کے ساتھ تو پھر اسے سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. کبھی ایسا ہوا کہ کاشن دیتے وقت بھول گئے ہوں؟ ہو جاتی ہے، غلطی انسان ہے نا تو ہو جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں چلنے دیتے. استادی ہماری یہی ہے کہ اگر ہم بھول بھی گئے نا، کیونکہ ہمارے جو سامنے ہے نا وہ بالکل زیرو ٹرینڈ آدمی ہے، اسے نہیں پتا ہم نے کیا کہنا تھا، کیا ہمارے منہ سے نکل گیا، ہم کور کر جاتے ہیں. ہو جاتی ہے، غلطی ہوتی ہے ہم سے. زبردست. ایک استاد ہونے کی حیثیت سے جی، آپ کے صبح کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے اور اختتام کس طرح سے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ایک ٹرینی کے دن کا آغاز اور اختتام کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ٹرینی اور استاد کا جو آغاز اور انتہا ہے نا، یہ تقریباً سیم ہے. صبح استاد کو صرف یہ کہ ہم نے ان سے 15-20 منٹ پہلے ریڈی ہو کے گراؤنڈ میں ان سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے. نماز پڑھی، نماز پڑھ کے گراؤنڈ میں پہنچے. پہلے نمبر پہ ہماری کوئی 15 سے 20 منٹ کی رننگ ہے. یہ 4 سے 5 کلومیٹر ہم نے ڈیلی بیسس پہ رننگ کرنی ہے. اس کے بعد آدھا گھنٹہ ایکسرسائزز ہے، آدھا گھنٹہ ایکسرسائز. یہ ساتھ ہی ہوتا ہے، جیسے ہی رننگ ختم ہوئی ساتھ ہی ایکسرسائزز شروع ہوگی. 45 منٹ کا ٹوٹل ٹائم. پھر ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، ہم نے واپس جانا ہے، چینج کرنا ہے، منہ ہاتھ دھونا ہے، پھر پریڈ کی تیاری کر کے آ جانا ہے. پھر 1.5 گھنٹہ پریڈ ٹائم ہے. 1.5 گھنٹہ پریڈ کرنے کے بعد پھر واپس جائیں گے. پھر آدھا گھنٹہ ٹرینی کے پاس ناشتے کا ٹائم ہے. آدھے گھنٹے میں اس نے ناشتہ کرنا ہے، اپنے بیگ اٹھانے ہیں، لا کی بکس اٹھانی ہے، سیدھا لا بلاگ. 1:30 بجے تک 2 بجے تک ان کا لا ہونا ہے. لا کے بعد انہوں نے آنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، لنچ کرنا ہے. پھر تقریباً 3 سے 4 بجے پھر سیکنڈ ٹائم ان کی پریڈ، وہ پھر 1.5 گھنٹہ پریڈ ہوگی. پریڈ ٹف ٹائم بہت ہے ہمارا. پریڈ ہونے کے بعد پھر عصر کا ٹائم، پھر تھوڑا سا سوشل ورک ہوتا ہے. پھر گیمز کا ٹائم دیا جاتا ہے جوانوں کو. اپنی اپنی مرضی کی ان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. استاد ان کے ساتھ ایز اے نگران ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں پھر رات کی گنتی ہوتی ہے، وصل ہوتی ہے. ٹھیک رات 10 بجے لائٹ آؤٹ، لائٹس بند، ریکروٹ تمام سو جائیں گے، استاد تمام سو جائیں گے. صبح تک صبح کی تیاری کے لیے یہ ہمارا ٹائم شروع ہے. ایک ریکروٹ جو صبح فجر کا جاگا ہوا ہے، رات کو 10 بجے تک مسلسل وہ کام کر رہا ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور ایک وسل بجتی ہے اور ودن نو ٹائم جو ہے اس کو باہر فالن کیا جاتا ہے. ایسا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے. آپ نے بعض اوقات محکمے دیکھے ہوں گے نا، جو بھی جی کتنے کیا ڈیوٹی ٹائمنگ آپ کی، وہ کہتے ہیں جی ہم 8 بجے جاتے ہیں، 4 بجے واپس آ جاتے ہیں. یہ تمام سول محکمے ہیں. جو ہماری پولیس ہے، جو ہماری یہ فورس ہے، اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. ہم 24 آور کے کاؤنٹ ہوتے ہیں. آپ جی کتنی ٹائمنگ ہے؟ جی 24 گھنٹے کے ہم ملازم ہیں. اس میں یہ ٹریننگ کا مقصد ہی، ٹف ٹریننگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ 6 سے 9 میں یہ ٹائم لگائیں گے تو انشاءاللہ 60 سال کی عمر تک وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار میں نے تو 4 بجے چھٹی کر کے جانا تھا. ہماری یہ پولیس میں یہ لفظ نہیں ہے. جب تک ہماری ڈیوٹی ہے، چاہے وہ صبح 8 سے لے کر رات 8 تک ہے، چاہے صبح 8 سے لے کر اگلی 8 تک ہے، تو کبھی آپ اسلام آباد پولیس یا پولیس کے جوان کو یہ کہتے نہیں سنو گے کہ سر جی 4 بج گئے میں نے گھر جانا ہے. کیونکہ ہماری کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. 24 آور کا ملازم. چاند ماری کسے کہتے ہیں؟ چاند ماری دوسرے الفاظ میں آپ کہہ رہے فائر پریکٹس. یہ جس میں ہم آخری دنوں میں پہلے ہم ڈرائی پریکٹس کراتے ہیں. اسلحہ وہی ہوتا ہے، اس میں میگزین خالی ہوتے ہیں. جب ہم فائنل پریکٹس کراتے ہیں اس میں لوڈڈ میگزین، چیمبر میں گولی اور ڈر فائر کرنے ہوتے ہیں. چاند ماری سے مراد یہ فائر پریکٹس. آپ بھی تو بیسٹن فائر ہوئے تھے، کیسے ہوئے تھے؟ جی 2 جگہ پہ. میں ڈرل انسٹرکٹر میں بھی آل راؤنڈ فرسٹ ہوں، اور ATS یہ والا جو میرا ونگ لگا ہوا ہے اس میں بھی بیسٹ فائرر بھی ہوں، اور ایک اور پوزیشن بھی ہے. تو یہ اس میں محنت ہے، استادوں کی محنت، کچھ اپنی بھی اس میں انسان کی ہے. تو بس محنت کرتے جائیں تو اللہ کی ذات عزت دیتے جاتے ہیں. یہ محکمے میں آنے سے پہلے بھی کچھ پریکٹس کی ہوئی تھی اس پہ؟ نہیں جی نہیں، پہلے اس سے کچھ بھی نہیں. زیرو ایکسپیرینس، نو ویپن. اتنی سخت ٹریننگ 6 سے 9 ماہ، 1 سال تک بھی چلی جاتی ہے. اگر دوران ٹریننگ کوئی نوجوان میڈیکلی انفٹ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا آپ کا لائحہ عمل ہے؟ دوران ٹریننگ اگر کسی جوان کے ساتھ پرابلم آ جاتی ہے، فزیکلی آ جاتی ہے، مینٹلی ایشو بن جاتے ہیں، کوئی بھی بن جائے، تو محکمہ اسے واپس نہیں بھجواتا. ٹوٹلی اسے سپورٹ کرتا ہے. چاہے اس کا علاج کی مدد ہو، چاہے اسے سائیکی کی ضرورت ہو، جو بھی ہو،
تو وہ ہمارے محکمے کا حصہ ہوتا ہے. بعد میں ہوا ہے نا, اس کے ساتھ کوئی بھی اگر ڈسیبلٹی آئی ہے تو یہ دوران ٹریننگ ہوا ہے تو وہ محکمہ اسے ٹوٹلی سپورٹ کرتا ہے. یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آف پولیس اپنے جوان کو جب ایک دفعہ بھرتی کر لیتا ہے پھر اس کو آن کرتا ہے پراپر, چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو. جی بالکل سپورٹ کرتا ہے کسی بھی حالت میں, انشاءاللہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ایک نوجوان جو اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ اس محکمے سے جاتا ہے, چاہے وہ ریٹائر ہو کے جا رہا ہو, شہید ہو کے جا رہا ہو, یا ویسے نیچرلی ڈیتھ اس کی ہوتی ہے, آپ اس کو اسلامی دیتے ہیں اور روانہ کرتے ہیں, کیا کیفیات ہوتی ہے؟ چونکہ آپ کو اس سے دلی لگاؤ ہو چکا ہوتا ہے اتنے دورانیے میں, تو اس وقت کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ لینا یہ جو سسٹم ہے نا, اس میں دیکھیں ہمارے ساتھ کے کلیگ ہیں, بیچ میٹس ہیں, ہمارے شاگرد ہیں, کوئی جیسے اسپیشل برانچ میں شاہ فیصل شہید میرے بیچ میٹ تھے, رانا منور ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں. یہ اب بتائی نہیں جا سکتی کہ کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے. جس دوست کے ساتھ ہم نے مل بیٹھ کے کھایا پیا ہو, پھر اسی کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں, تو آپ بتائیں الفاظ ہی نہیں ہو سکتے کہ کیا بتاؤں میں, کیا فیلنگز ہے ہمارے. تو یہی کہ سچی مچی بات والی ہارٹ والی بات ہے, بس وہ ہماری یادوں میں زندہ رہتے ہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں, تو یادوں میں زندہ رہتے ہیں. اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہونے کی بہت سے لوگوں کی خواہش ہے, جو یہ خواہش اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہیں یا اس کے لیے کوشاں بھی ہیں کہ وہ اسلام آباد پولیس کا حصہ بنیں, ان کے لیے کوئی میسج بحیثیت استاد اگر آپ دینا چاہیں تو؟ جو بھی ابھی بھرتی ہونا چاہتا ہے یا بھرتی ہو جاتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ میں تو صرف یہی کہوں گا, محنت اور محنت ہے, اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. شارٹ کٹ کے ساتھ اگر آپ آنا بھی چاہو گے نا تو میں بھی آپ نہ آ سکو. تو چاہے بھرتی ہونے کے لیے آپ نے آنا ہے تو بھی آپ نے رننگ بھی کرنی ہے, تیاری بھی کرنی ہے, اور جب آپ نے بھرتی ہو جانا ہے تو اس کے بعد تو آپ کو محنت کے ساتھ ساتھ برداشت بھی سیکھنی ہوگی. آپ اتنا سٹیمنا بنا کے آؤ گے کہ آگے آپ 60 سال تک اپنی نوکری پوری کر سکو. یعنی کہ محنت اور برداشت زندگی میں کبھی بھی کامیابی کے لیے میرے خیال میں تو یہ دونوں چیزیں مست ہیں, چاہے آپ بھرتی ہونا چاہتے ہیں چاہے آپ لائف ایسے گزارنا چاہتے ہیں, تو یہ دو چیزیں تو ہونی چاہیے. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ. تھینک یو, جزاک اللہ. جی, اسی کے ساتھ ہی اختتام ہوتا ہے ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ. ایسے ہی دیکھتے رہیے ہمارے پروگرامز. شکریہ.